کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس کس قدر ہمارے لیے باعث برکت تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا لعاب مبارک اگر دیکھا جائے، آپ کے پسینے کو دیکھا جائے، آپ کے کلمات کو دیکھا جائے، ایک ایک چیز پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ مورخین بہت سارے واقعات نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مورخین نے یوں بھی لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وجود اقدس سے جو واقعات رونما ہوئے، جن کو ہم معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ویسے برکت واقعات کم و بیش 13,000 سے زائد موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ابھی عمر مبارک 14 سے 15 سال ہے۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جب شام کے سفر کے لیے نکلے، راستے میں رہنے والا وہ راہب جو کبھی بھی اپنے گرجے سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ بھی باہر نکل کر آیا، کہنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ بتلایا گیا کہ ہم مکہ سے آنے والے ہیں۔ کہا آپ کے اندر ایک ایسا آدمی موجود ہے جو باعث برکت ہے، جو آنے والے وقت کے اندر تمہارے لیے ایک عظیم انسان بنے گا۔ کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب یہ بچہ 14 اور 15 سال کا یہ بچہ جب چلتا ہے، آسمان سے بادل اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ جب یہ چلتا ہے، رستے میں آنے والے پہاڑ ہوں یا درخت ہوں، وہ جھک کر اس بچے کو سلام کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کی گئی۔ چچا ابو طالب نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اونٹوں کی حفاظت کے لیے معمور کیا، تم وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس راہب نے جب دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ آ گئے لیکن وہ بچہ نہیں آیا، کہ جس کے لیے دعوت کی وہ کہاں گیا؟ کہ وہ تو اونٹوں کی نگرانی پہ معمور ہے، کہ اس کو بلایا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب آئے اور دیکھا اس درخت کے نیچے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اس کا سایہ مکمل ہو چکا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دھوپ کے اندر بیٹھ گئے۔ ادھر سے بادل دوڑتے ہوئے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر سائے کو کیا، ادھر درخت نے اپنا سارے کا سارا سایہ اٹھایا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جن کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کو اسلام کا پرچم تھماؤں گا جس کے ہاتھوں آسمان کر فتح نصیب فرمائے گا۔ ہر آدمی کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہم کو جو جھنڈا عطا فرمائیں، مجھ کو جھنڈا دیا جائے، مجھ کو پرچم دیا جائے، تاکہ میں اس فتح کا خوش نصیب بننے والا بن جاؤں، میں اس خوشخبری کا حقدار بن جاؤں۔ سارے لوگ جمع ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں درد ہے، وہ بیمار ہیں۔ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ فلما جاء بصق فی عینہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ کی آنکھوں پر لگایا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زندگی بھر کبھی آنکھوں کے اندر سے درد نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی خیبر کے اندر رہنے والا ابو رافع یہودی جو ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں ہمیشہ گستاخی کیا کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس سے راحت پہنچائے؟ عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، چند انصار صحابہ کھڑے ہوئے،
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ گئے خیبر کے اندر ابو رافع یہودی کو قتل کیا۔ واپسی قلعہ سے اترتے ہوئے نیچے دیکھا، نظر کمزور تھی، سیڑھی سے چھلانگ لگاتے ہوئے گر گئے، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ ابو رافع کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن واپس آتے ہوئے چھلانگ لگائی جس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا اپنی ٹانگ کو آگے پھیلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ٹانگ کو آگے کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، دوسری بات کے الفاظ اپنا لعاب دہن لگایا، کہ زندگی بھر کبھی اس ٹانگ میں پھر دوبارہ درد بھی نہیں۔ کس قدر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وجود اقدس ہمارے لیے کیسے برکت ہے۔ یہی غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ واپسی کے اوپر لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، فرمایا جاؤ تلاش کرو کسی کے پاس کھانا موجود ہو۔ یا رسول اللہ کسی کے پاس کھانا موجود نہیں، کا تلاش کرو۔ ایک آدمی کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10 کھجوریں تھیں، صرف 10 کھجوریں۔ کہ ابو ہریرہ لاؤ ان کو، ایک کپڑا بچھایا اس کے اوپر رکھ دیا، لوگوں کو بلاؤ، 10 آدمی آتے جائیں کھانا کھاتے جائیں۔ 1500 سے زائد صحابہ کرام جو غزوہ خیبر کے موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے، 10 آتے گئے، سب پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے۔ وہ 10 کے 10 کھجوریں وہیں کے وہیں، کم نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو اپنے توشہ دان کے اندر رکھ دو، بعد میں کام دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان 10 کھجوروں کو رکھا، جب بھوک لگتی اس توشہ دان کے اندر ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکال کے کھا لیتا، کبھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط پڑا، اور امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 9 ماہ تک قحط رہا تھا، 9 ماہ قحط، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ یمن سے کچھ لوگ آئے، امیر المؤمنین ہم کو کھانے کے لیے سامان دیا جائے، کھانا دیا جائے، غلہ دیا جائے۔ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کہ جیسے بھی ممکن ہے ہمیں دیا جائے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کہ جاؤ ابو ہریرہ کے پاس سے کہو کہ آپ کو کھجوریں عطا کرے۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ، ہم سے مزاق کر رہے ہیں، اس موسم میں کھجوریں کہاں سے آئیں؟ کہا ذرا تم جاؤ ابو ہریرہ تم کو کھجوریں عطا کرے گا، جتنی چاہیے لے لو۔ لکھا ہے مورخین نے سب لوگ آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا ہمیں کھجوریں دی جائیں، کتنی چاہیے؟ کہا کم از کم 2 من تو کھجوریں دی جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، ان کو ساتھ لیا، یہ دل کے اندر سوچ رہے تھے شاید کہ پتہ نہیں کتنا بڑا سٹاک ان کے پاس موجود ہوگا، کتنے بڑے بڑے کمرے ان کے پاس بھرے ہوئے موجود ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شدان کا ہاتھ ڈالتے کھجوریں نکالتے، 40 افراد کو 2 من کھجوریں دیں، 80 من کھجوریں دے کے روانہ کر دیا۔ کھجوریں وہیں کے وہیں موجود ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہم ابو ہریرہ کے پاس مہمان بن کر آتے، ابو ہریرہ ہم کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ 27 سال ایسے گزر گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری قسمت یوں ختم ہوئی کہ میرے ہاتھوں میں وہ توشہ دان تھا، وہ گر گیا، اس گرنے کی وجہ سے وہ 10 کھجوریں بکھر گئیں، پھر وہ 10 کھجوریں میں نے کھا لیں، دوبارہ اس کے اندر برکت نہ ہوئی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایک ڈبیا گھی کی بھیجی، جاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ انس کہتے ہیں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو گھی لے کر آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے برکت کی دعا دے دی۔ میں گھر آ کے وہ ڈبیا وہیں پہ رکھ دی، میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی، اے انس میں نے تجھے گھی دیا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دے کر آؤ، کیوں نہیں دیا؟ کہ میں تو دے کر آیا ہوں۔
کیا دیکھا کہ وہ گیت ڈبیا ویسے کہ ویسے پڑی ہے۔ کہا ہم ہمیشہ اس سے کھاتے رہے، کبھی وہ گیت ختم نہ ہوا۔ ام سلیم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا، دیکھو اس میں کتنا گھی باقی ہے۔ جب میں نے اس ڈبیا کو کھول کر دیکھا تو پھر اس کے بعد گھی نہ رہا، وہ گھی ختم ہو گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 1700 اور دوسرے روایت میں 3000 صحابہ کرام موجود تھے، خندق کھود رہے ہیں۔ غزوہ خندق وہ تاریخ کا سب سے خطرناک غزوہ ہے۔ اس کے بعد ایک جیش اسرا ہوا، 27 غزوات میں سب سے زیادہ سخت 2 غزوے ہوئے، ایک غزوہ خندق تھا، ایک غزوہ تبوک تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، شدت کی سردی ہے، اس قدر سردی اور جسم پر کپڑے بھی موجود نہیں، اور پھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے اوپر پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں اتنی بھوک ہے کہ ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم نے اپنے پیٹ کے اوپر 1 پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوں لگتا تھا کہ کلیجے منہ کی طرف آ جائیں گے۔ ادھر 1700 یا 3000 صحابہ کرام ہیں، سامنے 10,000 کا لشکر ہے، یہودی بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، پیچھے اہل و عیال ہیں، ان کے پیچھے یہودی بھی غداری کر چکے ہیں، درمیان میں مسلمان گر چکے ہیں، خوف و ہراس اس قدر ہے۔ قرآن یوں نقشہ کھینچا ہے گویا کہ ان کے کلیجے منہ کی طرف آ رہے تھے، اور وہ منافقین طرح طرح کے بہانے بنا کے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینے والے صحابہ اکرام، ایسے نہیں آسمان کے رب نے ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے کر آنا چاہتے ہو دنیا کائنات کے لوگوں، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، ورنہ تمہارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے ایمان کو ترازو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ آسمان کے رب نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ جابر نے دیکھا رضی اللہ عنہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ دیے، گھر کے اندر گئے، کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ کہا 1 سا جو موجود ہے، صرف 2.5 کلو جو یہ موجود۔ صحن کے اندر نظر ماری، چھوٹا سا بچڑا، چھوٹا سا میمنہ، بھیڑ کا بچہ کھڑا ہے، جلدی سے ذبح کیا، کہا اس کا گوشت بناؤ اور انڈیا بناؤ، ابھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بلا کر لاتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی خیال سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ابو بکر عمر عثمان علی یہ 4-5 آدمیوں کو بلا لیں، 2 کلو میں کتنا آدمی کھانا کھا سکتے ہیں، چند آدمیوں کو بلا لیں کھانا کھا لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کان میں جا کر جب جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کہ چند روٹیاں موجود ہیں، تھوڑا سا سالن موجود ہے، آپ آئیے چند اپنے صحابہ کو ساتھ لے لیں اور کھانا کھا لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اے لوگوں سنو، یا اہل الخندق، اے خندق والو سنو، جابر نے تمہاری آج دعوت کی، چلو صاحب ان کے گھر کے اندر چلو اور جا کر کھانا کھاؤ۔ جابر حیران ہوئے، یہ کیا ہے؟ میں نے چند آدمیوں کی دعوت دی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب کو بلا لیا۔ گھر کے اندر گئے، بیوی پھر ڈانٹنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے چند آدمی کے، آپ نے سب کو بلا لیا؟ کہا جس کو دعوت دی ہے اس نے سب کو دعوت دے دی ہے، کہا اگر اس نے دعوت دی ہے پھر وہی جانے، اس کا کام جانے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جابر ذرا سنو، اس وقت تک تم نے اپنے کھانے کے قریب نہ جانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن سالن کے اندر بھی ملایا، آٹے کے اندر بھی ملایا، فرمایا اب کھانا بناؤ۔ 1700 یہ 3000 صحابہ کرام کب کے بھوکے تھے، سب کھانا کھا کے چلے گئے۔ جابر کہتے ہیں نہ ہڈیاں سے کچھ کم ہوا، نہ ایک روٹی بھی کم ہوئی ہے۔ کس قدر پیارے پیغمبر علیہ السلام ویسے برکت تھے۔ مدینہ کی بستی پر ایک دفعہ دشمن نے شب خون مارا، لوگ گھبرا کے اٹھے، اسلحے سے لیس اپنے گھوڑوں کی زینوں کو کسا، مدینہ کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ آگے کیا دیکھا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھے آ رہے ہیں، لوگ حیران و شستر رہے۔ کہا آقا دشمن نے حملہ کیا، آپ کہاں سے آ رہے؟ فرمایا ساتھیو جاؤ جا کے سو جاؤ، محمد اکیلا تمہارے دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا، فرمایا ھذا وجدناہ بحرا، آج میں نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا وہ گھوڑا تھا جو ہمیشہ سست چلا کرتا تھا، ہمیشہ سب سے پیچھے رہا کرتا تھا، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے اوپر سواری کی ہے کبھی سست نہیں ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی برکت کو دیکھ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک نصیحت کی اور دعا فرمائی، اے سعد اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لے، وحدہ لا شریک میں مستجاب الدعوات بنا دے۔ کبھی حرام نہیں کھانا ہے، کبھی حرام کے قریب نہیں جانا۔ جی یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر ساتھ ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا دے دی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ جب یہ سعد دعا کرے اس کے دعا کو قبول فرما۔ اور کیسا مستجاب الدعوات بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہم سعد کے پاس آتے وہ ہمارے لیے دعا کرتے اور وحدہ لا شریک فوراً دعا کو قبول کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، کوفہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو شکایت ہے۔ عمر فاروق سوچتے ہیں کہ وہ عمر کا دور اور وہ بھی صحابی، اس کے بارے میں شکایت کیسے ممکن ہے؟ فوراً بھیجا عمار بن یاسر جاؤ پتہ کر کے آؤ کوفہ والوں کو کیا شکایت ہے۔ پورے کوفہ کا دورہ کیا، ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی ہو۔ بنو عبس کی مسجد میں پہنچے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور میں کہا کرتا ہوں ہر مسجد میں ہر گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب تربیت کرتے ہیں اپنے مقتدیوں کی، اور وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ مولانا صاحب کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ مولوی کے اوپر افیسر لگے ہوتے ہیں، وہ مولوی کو سمجھا رہے ہیں یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا۔ یہ کہنے لگا اور سارے لوگ ڈر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ بتاؤ جی کیا ہے؟ کہا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ساتھ جو ہیں نہ تو نماز درست پڑھاتے ہیں، نہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، نہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے سب سے بڑھ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت مطابق اس جگہ پہ کوئی نماز پڑھانے والا تو میں سعد بن ابی وقاص۔ مکمل تفصیل کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں جہاد بھی کرتا ہوں، مال غنیمت شریعت کے مطابق تقسیم کرنے والا ہوں۔ صاحب فرمایا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اللہ اگر تیرا یہ آدمی جھوٹا ہے میں بھی اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اللہ اس کو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دے،
اللہ اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت، اتنی لمبی عمر ہوئی کہ پلکوں کے بال گر گئے۔ اس عمر کے اندر پہنچ کر کھانا اس قدر فاقہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے، اور پھر اس عمر میں بازاروں کے اندر کھڑے ہو کے نوجوان عورتوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے اس سے بچ جا، اس کو صحابہ رسول کی بد دوا لگی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا کس قدر اثر ہے۔ ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہ مبارک مالہ وولدہ، دعا دی اللہ تیرے مال کے اندر بھی برکت دے، تیری عمر کے اندر بھی برکت دے، تیری اولاد کے اندر بھی برکت دے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 90 سال کا پہنچ چکا ہوں، 93 سال عمر پائی ہے کم و بیش، بعض روایات میں 103 سال کی عمر کی موجود۔ کہا 100 اپنی اولاد سے اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، اتنے فات ہو چکے ہیں میری زندگی کے اندر، اور مال اس قدر ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے۔ مال اس قدر ہے کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی دعا دی تھی، اللہ تیرے مال کے اندر برکت دے۔ کہتے ہیں کہ میں اس قدر مجھے اعتماد اور یقین ہوا، اگر میں زمین سے ایک اینٹ کو اٹھاؤں مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے نیچے بھی وحشت سے میرے سونا رکھا ہے۔ جب مدینہ میں آئے تھے سب کچھ لٹا کے آئے تھے، باپ نے بیٹے کو چھینا تھا، سسرال نے بیوی کو چھینا تھا، بڑے بھائی نے مال کو چھینا تھا، دوسرے بھائی نے اونٹ کو بھی چھین لیا تھا۔ الکامل فی تاریخ کی روایت کے مطابق ایک بھائی نے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی اتار دے، کھائے ٹاٹ پہن کے چلو جو جہاں جانا چاہتے۔ مدینہ میں پہنچے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہونٹوں سے بھی خون ہے، اور چلنے کے وجہ سے پاؤں سے بھی خون آ رہا ہے۔ عبد الرحمن کیسے آئے؟ کب آئے؟ یا رسول اللہ ابھی آیا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کر آیا۔ عبد الرحمن اگر ایمان بچا کر آ گیا، کچھ بھی نہیں لٹایا بلکہ جنت پا کر آ گیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، میری 2 بیویاں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرے، 2 گاڑیں، ایک گاڑی اس کے لیے وقف کرتا ہوں، 2 باغات ہیں، ایک باغ اس کو دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھے بازار کا رستہ دکھلائیے۔ بازار کے اندر تجارت کی، چند دن بعد شادی بھی کر لی۔ پیارے پیغمبر نے اس موقع پہ دعا دی، فرمایا عبد الرحمن شادی کیجیے، یا رسول اللہ شادی کر۔ فرمایا ولیمہ لو بشادی، ولیمہ کرو چاہے 1 بکرے کا کرو، ناراض نہیں ہوگے۔ آج کسی کو شادی کے موقع پہ نہ بلایا جائے نا، وہ رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، کبھی اس سے سلام دعا ہو، تم نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، سلام دعا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سے مشورہ نہیں کیا آپ نے، اور ہماری حالت ایسی عجیب ہے، مشورہ مانگے کہتے ہیں جو مرضی کر لو، اگر نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا تھی؟ غصہ نہیں کیا ہے، فرمایا اللہ برکت دے، اور ساتھ ولیمے کا حکم دیا کہ ولیمہ کرو۔